بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام مد مقابل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایام اعزاں ہیں۔ آج 9 محرم الحرام کی شب ہے اور 8ویں محرم جو ہے دن گزر چکا ہے، لیکن 8ویں محرم کا دن شہادت مولا عباس کے ساتھ منسوب ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے مولا عباس کی، اور اس میں جو سب سے بڑا پیغام ہے، انہوں نے جس طریقے سے ساتھ دیا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا، اور اپنی شہادت جو ان کی ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے وفا کا۔ اسی لیے انہیں وفا کا پیکر کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جب وہ مشک پانی کی دریائے فرات سے بھر کے خیموں کی طرف لا رہے تھے، تو خیموں میں بچوں کی امید ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، فلسفہ شہادت کیا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس وقت اسلامی دنیا کو جو درپیش مسائل ہیں، ان مسائل پر کربلا، امام حسین علیہ السلام، فلسفہ شہادت، اس سے کیا پیغام حاصل کر کے ہم ان مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پاکستان کے بلند پایہ جید عالم دین علامہ عارف وائدی صاحب موجود ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رہ چکے ہیں، اور پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، اور تمام علماء کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، میٹنگز کرتے ہیں۔ علامہ عارف وائدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے کہ میں نے اوپننگ میں یہ بتایا، آپ کچھ فرمائیے کہ آج 9ویں کی شب ہے، 8ویں محرم کا دن گزرا جا چکا ہے، تو سب سے پہلے تو جو کردار حضرت ابو الفضل العباس کا ہے کربلا کے واقعے میں، جو وفا نبھائی انہوں نے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، کچھ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب جی ٹی وی کا، شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قیام امام حسین، مقصد امام حسین اور کربلا میں جو اتنی قربانی ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے ہدف کو، سوچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تناظر میں ہم اپنے معاشرے میں جو تغیر اور تبدیلی ہے اور بہتری کی طرف جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا معاشرے کی اصلاح کا، اب وہ ہم بجا لا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی، بہت بڑی تحریک ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا کردار ہے، بچوں کا کردار ہے، جوانوں کا کردار ہے، خواتین کا کردار، بوڑھوں کا کردار ہے، خواتین کا کردار ہے، اور غلاموں کا کردار ہے۔ اس میں کوئی طبقہ معاشرے کا رہ نہیں گیا جس کا کردار، جس کے لیے رول ماڈل کربلا میں نہ موجود ہو جناب۔ اس میں ایک جناب عباس علمدار ہیں، اور حضرت غازی عباس سے علمدار وہ شخصیت ہیں کہ جس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ وفات پا گئی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو، جو معروف نساب تھے، شجرہ نسب کے ماہر تھے، انہیں کہا تھا کہ ایسے قبیلے سے خاتون تلاش کرو جو بہادر قبیلہ ہو۔ تو جناب یہ پس منظر ہے، جی ہاں، یہ بہادر قبیلہ ہو۔ اور اپنی زندگی میں حضرت علی مرتضیٰ نے یہ بار بار فرمایا بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کر سکے، حسنین شریفین کے ساتھ چل سکے۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت ان کی شادی ہو کے آئی، وہ گھر جب پہنچی، یعنی یہ وفا جو ہے یہ عباس کی ماں نے سکھائی ہے، اور عباس جس گود میں پل کے جوان ہوئے ہیں، اس نے وفاداری سکھائی ہے۔ جس وقت وہ علی کے گھر میں پہنچی تھی، دروازے سے اندر داخل ہوئی تو حسنین شریفین، جناب زینب، جناب ام کلثوم موجود تھی۔ تو جو جگہ بنائی تھی ان کے بیٹھنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، میں اس گھر میں کوئی مالکن بن کے نہیں آئی، میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ میں نے حسنین اور زینب و ام کلثوم کی خدمت کر دی ہے۔ وہ خاک پہ بیٹھ گئیں آ کر۔ تو وہاں سلسلہ چلا، اور جس وقت جناب عباس پیدا ہوئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ، حسنین شریفین نے جو خوشی منائی، جس انداز میں اس کے ساتھ محبت کی، یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ان کا سکا بھائی ہے یا نہیں، اس حد تک۔ تو وہ ظاہر ہے یہ محبتیں پروان چڑھتی رہیں، اور کربلا آ گیا۔ جس وقت مدینہ سے چلے یہ قافلہ چلا، جناب زینب سلام اللہ علیہ
اور جناب امام حسین کو سب سے بڑا ناز اور فخر جناب غازی عباس اور پہ بہت اعتماد تھا ان کے اعتماد ان تھا۔ کے قافلے میں نہیں صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی افواج کے کمانڈر تھے، ان کے سر دستہ جو تھا اس کے کمانڈر تھے، صرف یہ نہیں تھا، امام حسین کے وزیر، مشیر، سب یہ میں کہہ سکتا ہوں جیسے حضرت علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بہ شانہ رہے، وفاداری دکھائی، اسی طرح حضرت عباس امام حسین کے ساتھ اس طرح مشیر بھی تھے، ان کے حامی بھی تھے، ان کے مدافع بھی تھے، سب کچھ اس طرح کردار ادا کیا۔ اور پھر جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ رستے میں جس وقت حر نے آ کر اس نے امام حسین کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالی تو جناب عباس آگے بڑھے اور تلوار نکالی اور خبردار پیچھے ہٹ جا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ خیر حر کو بھی سمجھ آ گئی کہ عباس آگے آ گیا تو خود بخود وہ پیچھے ہٹ گیا اپنے دستے سمیت۔ وہاں سے چلے کربلا میں آئے، اور یہ جو بسا اوقات بیان کیا جاتا ہے نا آگے جی وہ امام حسین نے یہ کہا تو حضرت عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم فرات کے کنارے سے خیمے اٹھائیں فلان، نہیں، عباس کی زندگی میں یہ چیز موجود نہیں، خیمے نہیں ہٹ سکے، نہیں، یہ کہ انکار، امام حسین کچھ کہیں اور عباس انکار کرے، میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وفاداری اس حد تک 2 دفعہ پانی لینے گئے فرات میں، ایک تو جو 7 محرم کو پانی بند ہوا، صبح بند ہوا تو ابن زیاد کا حکم آیا تھا، عمر سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 کا دستہ دے کر بھیجا کہ جاؤ آپ فرات کے کنارے ہی لگا دو اور حسین کے خیام میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ اچھا جناب امام حسین نے حضرت غازی عباس کو کہا، آپ دیکھیں گے تاریخ کربلا میں کہ جہاں بھی مخالفین کے ساتھ گفتگو کا موقع آیا، اعتماد جو تھا پورا وہ حضرت عباس پہ تھا، ان کو وفد کی سربراہی دیتے تھے اور ان کو بھیجتے تھے۔ امام حسین نے کی سربراہی سب بات چیت انہوں نے کرنی، ان کو بھیجا، گفتگو ہوئی، لیکن دشمن راضی نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے سخت آرڈر ہے کہ پانی خیام تک نہ پہنچنے پائے۔ جناب نافع بن ہلال بھی گئے، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن نہیں، کوئی نہ۔ اس وقت فیصلہ کیا امام حسین علیہ السلام جناب غازی عباس کے ساتھ مشورہ کر کے آگے بائی فورس ہمیں پانی لانا پڑے گا، تو جناب عباس کو بھیجا، 20 آدمی بھیجے جن کے پاس مشقیں تھیں، 20 مشق، اور 30 آدمی ساتھ دستہ بھیجا جو مسلح لوگ گھوڑ سوار تھے، وہ حضرت عباس کے ساتھ بھیجے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب عباس نے حملہ کیا، عمرو بن حجاج کے جو 500 آدمی تھے ان میں کچھ تو مارے گئے اور کچھ بھاگتے ہوئے نظر آئے، تو عمرو بن حجاج نے فوراً عمر سعد کہا کہ مجھے مزید فورس چاہیے۔ اس نے کہا 30 آدمیوں کے لیے 500 کا دستہ میں نے بھیجا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا میرا مقابلہ علی کے بیٹے غازی عباس سے ہے، تو اس نے 4000 کا، یعنی دشمن بھی عملی طور پر اعتراف کر رہا ہے کہ غازی عباس کے مقابلے میں آسان نہیں ہے، 4000 کا لشکر بھیجا۔ لیکن جناب عباس نے جس وقت وار کیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آیا، جناب عباس کی تلوار چل رہی تھی اور جناب عباس نے اپنا گھوڑا فرات میں ڈال دیا، اور جو ساتھی آئے تھے 20 مشقیں پانی سے پر کی اور وہ واپس خیام میں لے گئے، دشمن راستہ عباس کا نہ روک سکا۔ یہ جناب عباس ہیں، اور کہتے رہتے ہیں مورخین بھی، علماء بھی، سب کہ جب تک جناب عباس زندہ تھے، جناب زینب نے مستورات با عصمت کو یہ کہا ہوا تھا کہ میرا عباس زندہ ہے، اپنے پردے کا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی چادروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عباس میرا زندہ ہے۔ اور اس طرح لشکر اشقیاء میں یہ تھا کہ جب تک عباس تھا وہ بے سکون تھے، آگے عباس ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھے، مزید فورس آ رہی تھی، اور یہاں پہ چند جانثاران تھے، تو وہ کیا محرکات تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی، یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ چیز ہے، تو ان عوامل پہ روشنی ڈالیے کہ کیا فلسفہ لے کے، کیا فکر لے کے وہ کربلائے معلیٰ میں پہنچے، جس کی وجہ سے آج تک کربلائے معلیٰ اور یہ بہت عظیم شہادت جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مبین اسلام 23 سال میں قرآن بالتدریج نازل ہوتا رہا، اللہ کا دین مکمل ہوا، حجت الوداع کو غدیر کے دن، اور اس سے پہلے 23 سال حضور نے محنت کی۔ جو محنت کی تھی حضور اتنے مطمئن تھے کہ میری یہ 23 سال کی محنت، وہ سب تاریخ ہے ان کی، کس مشکلات سے گزر کر حضور اکرم نے وہ دین پہنچایا۔
اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور چلتا رہا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا مشن. مشکل اس وقت پیش آئی جس وقت خلافت ملوکیت پہ چینج ہوئی. جب خلافت ملوکیت کے راستے پہ چلی گئی، مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے، باقی بڑے بڑے مورخین اور تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے، اس وقت مشکل پیش آ گئی ایسی ہستیوں کے لیے جو اسلام کے لیے مخلص تھے، اور ان میں نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی شہید ہو گئے، آخری خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ تھے. تو ان کے بعد مشکل پیش آ گئی کہ جو رسول کا مشن ہے، جو ان کا ہدف ہے، جو ان کا پیغام ہے، اب وہ پامال ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ جو سسٹم مقدس اور پاکیزہ تھا وہ ملوکیت کی طرف جا رہا ہے. وہ جاتا رہا، چلا 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 50 سال گزر گئے. حضور کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی. 61 ہجری تک صورتحال یہ بن گئی تھی کہ وہ حالات ہی تبدیل ہو چکے تھے. اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن جس وقت 60 ہجری کو رجب میں امیر شام کی وفات ہوئی، اس کے بعد جو ان کا ولی عہد جو انہوں نے بنایا ہوا تھا یزید، وہ تخت نشین ہوا. اس وقت امام حسین پہ حجت تمام ہو گئی تھی. ہاں، اس تناظر میں پس منظر میں صلح امام حسن موجود ہے. امام حسن نے جو صلح کی تھی اس میں جو بند رکھے تھے، اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ امام حسن ایک طویل المدہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آگے. اگر میں کہتا رہتا ہوں کربلا کی بنیاد امام حسن نے رکھی. اگر وہ صلح نہ ہوتی اور صلح میں جو شقیں رکھی گئی وہ نہ ہوتی، اور صلح کے ساتھ کیا ہوا اگر وہ چیز نہ ہوتی، اب میں سمجھتا ہوں امام حسین کو اتنی بڑی کامیابی نہ ہوتی. لیکن وہ ہو گیا اور چلتا رہا سلسلہ. لیکن چونکہ صلح ہی تھی ایک حاکم وقت کے ساتھ، جب تک وہ زندہ تھے کوئی اقدام نہیں ہوا. لیکن ان کے بعد جس وقت یزید تخت نشین ہوا، یزید جب تخت نشین ہوا، اس وقت ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو کردار تھا، تمام تاریخ اسلام نے لکھا ہے، تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ انتہائی بد کردار اور اسلام کا مذاق اڑانے والا. وہ حتیٰ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جناب ایک بندر کو بلاتا تھا، اپنے دربار میں بندر لاتا تھا، اس کے سر پہ پگڑی رکھتا تھا اور اس کے اوپر یہ جس کو ہم کالی کملی کہتے ہیں یہ عبا رکھتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ جناب مسلمانوں کے علماء جا رہے ہیں اور رہنما جا رہے ہیں. یعنی حضور پہ تنقید. اور اس حد تک ہے، میں عرض کروں، جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تھا نا، شراب کے نشے میں مخمور اس نے چند اشعار کہے تھے. ان کا پہلا شعر یہ ہے: لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے اس دنیا کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے. یعنی واضح وہ نبوت کا انکار کر، وہ وحی الہی کا انکار کر رہا تھا. حضرت امام حسین چونکہ نواسہ رسول تھے، دیکھیں مدینہ بھرا ہوا تھا صحابہ کرام سے، مقدس لوگوں سے، حضور کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ساتھی تھے ان کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے افضل ہستی جو اس وقت موجود تھی وہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں رسول اکرم نے تعارف جو کرایا تھا: حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. اب یہاں اگر دیکھا جائے یزید نے بیعت کیوں مانگی؟ چند اور شخصیات بھی تھیں جنہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ بیعت کے انکاری تھے. لیکن امام حسین پہ اتنا پریشر کہ اپنے گورنر کو بھیجا پیغام کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو ان کی گردن قلم کر کے سر میرے پاس بھیجو. یہ کیوں تھا؟ اسے پتہ تھا کہ فرزند رسول کی وہ پاور ہے اسلامی معاشرے میں، امت مصطفیٰ میں، اور چونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے بارے میں یہ کہا: حسین مجھ سے، میں حسین سے. اگر امام حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو امت مسلمہ میں، پورے معاشرے میں یہ جائے گا یہ ہاتھ حسین کا نہیں، یہ ہاتھ پاک مصطفیٰ کا ہے، اس سے میری حکومت مضبوط ہوگی. اس نے یہ سوچا تھا. ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو واقعہ کربلا میں جو خواتین نے انتہائی اہم ترین کردار، جرت، بہادری کا جو کردار ہے خواتین کا کے لیے، اس میں کیا پیغام ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام مد مقابل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. علامہ عارف وائدی صاحب، کربلا معلیٰ میں سارے واقعے میں خواتین کا بہت کردار تھا، اور خواتین کی جو رہنما بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کچھ ان کے بارے میں بتائیے، ان کے خطبات، ان کی تعلیمات. انہوں نے 10 محرم کو تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بڑا مشن کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک
جس طریقے سے انہوں نے تمام تر قافلے کی قیادت کی، جس مشکلات اور جن مصائب اور جن مظالم کو انہوں نے سہا، اور پھر جس طریقے سے دربار وہاں شام میں پہنچی، دربار دمشق میں، وہاں پہ ان کا خطاب، کیا میسج ملتا ہے آج کی خواتین کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے پیغام سے؟ یہ دو بہن بھائی جن کو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ان دونوں نے زبان رسالت مآب چوس چوس کے پرورش حاصل کی تھی. ان دونوں کی رگوں میں خون علی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. ان دونوں کی تربیت جو ہوئی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک و پاکیزہ گود میں ہوئی ہے، اور انہوں نے جناب سیدہ کا دودھ پیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے توقع یہی تھی جو کردار ان نے ادا کیا بہن بھائی نے، اور یہ کوئی طے تھا. مدینہ سے نکلتے وقت جیسے میں نے عرض کیا نا کہ امام حسین کے مشیر حضرت عباس تھے، تو ان کے ساتھ جناب زینب ان کی بہت بڑی حامی و ناصر تھیں، اور قدم قدم پہ امام کو تسلی دینا، امام کی رہنمائی کرنا، امام کے ساتھ مشورہ کرنا، امام کے ساتھ محبت، ہمدردی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ واضح ہیں. ان کو بیان کریں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. لیکن کربلا میں پہنچ کر جیسے مثلا شب عاشور کے واقعات اگر دیکھیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے جس وقت جناب زینب اپنے بھائی کو اندر بلاتی ہیں خیمے میں، اور بلا کے یہ کہتی ہیں کہ بھائی جان آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، یہ آ تو رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، 9 کو بند ہوا رستہ، پہلے تو آتے رہے لیکن ان کو آزمایا ہے یا آپ کے ساتھ کتنے وفادار ہیں؟ مولا نے فرمایا بہن جان میں انشاءاللہ مطمئن بھی ہوں لیکن آزما. یہ آواز جناب حبیب بن مظاہر نے سن لی. وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے اصحاب حسین کے پاس اور کہا بیویوں کو شاید ہم پہ اعتماد نہیں ہے، اور وہ ایک دستہ گیا خیموں کے سامنے اور پکار کے حبیب بن مظاہر نے کہا کہ میں آل رسول کو یقین دلاتا ہوں ہم سب اپنی جان کے ٹکڑے کرائیں گے لیکن تمہارے ساتھ خیانت نہیں ہوگی، جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. یہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ آخری میں ایک بات جو دربار یزید کی بھی لازمی ہے کرنی ہے، میں نے پیغام دینا ہے. ایک جو امام حسین جس وقت آخری الوداع کر کے جا رہے تھے، بہت سا واقعات ہے میں وہ بیان نہیں کرتا، لیکن آخر میں جس وقت جناب زینب کو خدا حافظ کی ایک جملہ کہا، اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن زینب اب مجھے پتہ ہے پنجگانہ نمازیں تو کجا تیری نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، چونکہ علی جیسے نمازی بابا کی بیٹی ہے. تو جس وقت کوفہ و شام کے درباروں میں جاؤ، بے پالان اونٹ پہ ہو، سر عریان ہو، دست بستہ ہوں، اس وقت میں حسین کو تہجد کی نماز میں نہ بھولنا. یعنی حسین کو یقین تھا کہ زینب اس وقت بھی اس حالت میں بھی جس وقت سحر طلوع ہوگی تو نماز تہجد ادا کرے گی. اب زینب اس کردار کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اور یہاں سے ایک جناب زینب کا اپنے نظریے پہ ڈٹ جانا. اور دیکھیں نا کہ خاتون بڑی ویسے نازک مزاج ہوتی ہیں. جس وقت جناب زینب کے دل پہ زخم موجود ہیں، حسین کا زخم سب سے بڑا، جناب عباس کے بازو کٹ جانے کا زخم، اکبر جیسے کڑیل جوانوں کا شہید ہونا، ان کے 2 معصوم بیٹے 7 اور 8 سال کے اون محمد اور جناب اصغر کا زخم، جناب قاسم یتیم بھتیجے کا زخم، اور بہت سے میں شاید باز نہ گن سکوں، لیکن سب سے بڑا زخم جو تھا جب ان کی چادر چھینی گئی تھی، انہوں نے بھائی کی شہادت کو بھول گئیں، بچوں کی شہادت کو بھول گئیں، سر پہ پیٹ کے ان نے مدینہ کی طرف اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا تھا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ. ساری زندگی جس کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا وہ سر ننگے آئیں. جس وقت گزری نا گودی گاہ کربلا سے تو انہوں نے بے پالان اونٹ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دیا. میں تعجب کرتا ہوں، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، پتنی زینب نے کیا کوہ استقامت تھی جناب زینب، اور کیوں نہ ہو تربیت شدہ ہیں علی و زہرا کی، وہاں ڈھونڈ رہی ہیں اینا اینا اخل حسین، میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کس نے کہا بی بی وہ جو پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے نا وہاں آپ کا بھائی ہے. آ کے فریاد کی، بیان کیا کہ کیا میری ماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے آپ کو اس لیے پالا تھا؟ لیکن کھڑی ہوئی، اپنا مشن یاد تھا، بابا کا مشن، بھائی کا مشن، ان قربانیوں کو آگے بڑھانا زینب کا کام تھا. کھڑے ہو کہتی ہیں ربنا
تقبل منا ھذا القربان، میرا اللہ میری قربانی قبول فرما، آگے بڑھیں۔ اب میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جناب اگر جناب زینب کا یہ کردار کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں علی کے لہجے میں وہ خطبے اگر نہ ہوتے، شاید کربلا ضائع ہو گئی ہوتی، شاید یہ قربانیاں باقی۔ جب دربار یزید میں پہنچی، دو جملے میں عرض کروں گا۔ ایک تو جب اس نے مسخرہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کے حسین کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، مسخرہ کیا، تو آپ نے کیا دیکھا، تو کیا بلند فکر ہے، بلند سوچ ہے، ایمان۔ اور قرآن کہتا ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے اور کھرے مومن ہو، اللہ پہ یقین ہے، تو تم سر بلند ہو، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ تو اس وقت جناب زینب نے کہا اے یزید ما رأیت الا جمیلا، اے یزید میں نے کربلا میں خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کیا کمال ہے کیا۔ اور بعد میں جس وقت دیکھا جناب زینب نے کہ وہ امام حسین کی قربانی، ان کی شہادت کا مذاق اڑا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ جیسے ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح آل محمد کو نعوذ باللہ میں رسوا کروں گا، تو بی بی نے فیصلہ کیا کہ آج اس کے بھرے دربار میں، جہاں اس کے وزیر موجود ہیں، اس کے کمانڈر موجود ہیں، اس کے بڑے بڑے عیاش لوگ موجود ہیں، بھرا ہوا ہے دربار، ڈانس ہو رہے ہیں، جشن ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، بی بی نے فیصلہ کی کہ آج میں نے اسے یہاں ذلیل کر کے رہنا ہے۔ وہ مرحوم جوش کیا خوبصورت کہتے ہیں، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ یہ بی بی کا کردار تھا۔ کھڑی ہوئی خطبہ دیا، اس خطبے کو سب میں نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ہے، کیا یہ جملے ہیں خوبصورت۔ آپ فرماتی ہیں چیلنج کر کے یزید کے دربار میں، علی کے لہجے میں کہتی ہیں یا یزید کد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فانک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے علی، اے یزید، تیرے دربار میں علی کی بیٹی زینب آج تجھے پکار رہی ہے، تجھے چیلنج کر رہی ہے، جا جتنا دل چاہے مکر کر لے، جتنا دل چاہے کوشش کر لے، جتنا دل چاہے جد و جہد کر لے، فواللہ اللہ کی قسم قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، ہم نے وہ قربانی دی ہے کربلا میں، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ اللہ کی وحی کو مٹا سکے گا۔ میں مسلمانوں کہتا ہوں، مسلمان حسین کسی مسلک کی ملکیت نہیں ہے، حسین کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے، حسین سب امت کا ہے جس نے اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی۔ اسی پہ ایک فالو اپ کوشچن ہے کہ یہ جب کسی مسلک کے ساتھ تعلق نہیں، اور وہ بہت مشہور شعر ہے اسلام کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں جب عزاداری کے جلوس نکلتے ہیں تو اس میں غیر مسلم پیش ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انتشار بڑھ رہا ہے، مذہبی منافرت بڑھ رہی ہے؟ پیغام حسینی کے ذریعے اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، لوگوں میں شعور کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ ایک بہت اہم بات میں آج کروں گا، اور تو اس وقت لاکھوں دیکھنے والے ہیں کہ عاشور کے دن علامہ صاحب بڑی تعداد میں دنیا پکنک منانے چلی جاتی ہے۔ یہ پیغام حسینی آج دیجئے تاکہ کچھ اس امت مسلمہ کے اوپر اس کا اثر پڑے کہ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ جی میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان میں ان حکمرانوں کو جنہوں نے 9ویں اور 10ویں محرم کی چھٹی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حسین نے کیا کردار ادا کیا، وہ جانتے تھے کہ اس سے امت مسلمہ کو اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا فائدہ پہنچا، اس لیے انہوں نے یہ چھٹی کی تھی۔ اور آج مغرب کے معاشرے سے متاثر وہ لوگ جناب اس چھٹی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھومنے پھرنے اور عیاشی کرنے، اور میں بہت معذرت ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہوں گا، وہی پیغام بریک پہ بھی جانا ہے، بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی قربانیاں دے کے آج صرف اسلام کو نہیں بچایا، انسانی اقدار کو بچایا۔ یزید انسانی اقدار پامال۔ آج میرا بھائی جو تو گھومنے جا رہا ہے، میں تجھے کہوں آج تیری بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ اگر حسین یہ قربانی نہ دیتے، اگر زینب اپنی چادر نہ دیتی، خدا کی قسم آپ کے جو اسلامی اور دینی اقدار تھے، جو انسانی اقدار تھے، وہ محفوظ نہ رہتے، غیرت کا جنازہ نکل گیا ہوتا۔ لیکن امام حسین نے قربانی دے کے، اور وہ کیا خوبصورت، جس وقت آخری لحظات تھے نا امام حسین کے تنہا رہ گئے تھے، تو آواز لشکر اشکیا سے کہ خیام حسینی کو لوٹو، امام زندہ تھے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے سہارے سے کھڑے ہوئے، بہت زخموں سے چور تھے، کھڑے ہوئے، اور یہ جملہ فرمایا کہ لم یکن لکم دین
فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم کوئی دین نہیں رکھتے ہو نا، کم از کم دنیا میں حریت پسند اور غیرت مند بن کے رہو، اور خواتین پہ اس طرح ہاتھ اٹھانا غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ تو امام نے غیرت انسانی، عزت انسانی، عظمت انسانی، انسانی اقدار کا تحفظ قربانی دے کر کیا۔ ہم چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں وہ امام حسین کے اقدار، وہ کربلا کا کردار وہ معاشرے میں نافذ کریں، اور ہم مل کر نافذ کر سکتے ہیں، چونکہ حسین سب کا ہے۔ جی، حسین سب کا ہے، اور ہمیں ان کا جو پیغام ہے، جس طریقے سے جن اقدار کی، جن چیزوں کی انہوں نے وہاں پر جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، آج وہ میسیج لے کے ہمیں آگے چلنا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس وقت جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں اسلامی دنیا کو، ان پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام مد مقابل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ علامہ عارف آئدی صاحب، اس وقت پوری اسلامی دنیا جس عدم استحکام کا شکار ہے، مغرب نے ایک رستہ اپنایا کہ شاعر اسلام کی توہین، اور اس وقت پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کو جلانے کی سب سے پہلے سویڈن میں ہوا، پھر سویڈن میں دوسرا واقعہ ہوا، اس کی دیکھا دیکھی اب ڈنمارک میں بھی ہوا، جس کی پاکستان نے پر زور مذمت کی ہے، OIC نے مذمت کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی اسلامی دنیا، اتنی بڑی ہماری قوت ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، وسائل سے بھرپور ہیں، اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ آخر یہ جو بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا ہے، اسلام سے خوف مغرب کے اندر، اور یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے مسلسل جو واقعات ہو رہے ہیں، کربلا کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس چیلنج پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم نے تکمیل دین کے وقت آخری پیغام جو دیا تھا، وہ فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہوتا، امت مسلمہ اغیار کی غلامی قبول نہ کرتی۔ حسین نے جو حریت کا درس دیا تھا، آزادی و استقلال کے جو سبق سکھائے تھے، اگر ان پہ چلتے آج نہ ہم کسی کے غلام ہوتے، نہ پستی اور انحطاط کا شکار ہوتے۔ یہ سب یہی ہے کہ ہم نے اسلامی اقدار کو کھو دیا ہے، ہم نے کربلا کو کھو دیا ہے، ہم نے سیرت مصطفیٰ کو کھو دیا ہے۔ امام حسین ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اریدو ان اسیر بسیرت محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ۔ دنیا میں، معاشرے میں یزید کیا چاہتا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کو مٹا دے اور سیرت مرتضیٰ کو مٹا دے، میں ان سیرتوں کو زندہ کر کے جاؤں گا۔ امام نے وہ زندہ کیا، اتنی بڑی قربانی دے کے۔ جو معاشرے میں طبقاتی نظام تھا، جو بے عدالتی تھی، بے انصافی تھی، نا انصافی، اس سب کو مٹانے کے لیے بہت بڑا کردار۔ اگر امت مسلمہ نے غلامی کی سوچ سے ایک طرف ہٹ کے حسینیت کا رستہ اپناتے ہوئے حسین کو نقطہ وحدت اور مرکز وحدت بنایا ہوتا، میں سمجھتا ہوں آج اغیار کی غلامی نہ کرتے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے استقلال و آزادی، معاشی، سیاسی، دفاعی، ہر حوالے سے اپنے پاؤں پر۔ اور دیکھیں دنیا میں اب بھی وہ قومیں موجود ہیں جو اغیار کو للکار کے مضبوط طور پر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اغیار نے، یہ دیکھیں نا، FATF ہے، IMF ہے، یہ تو غلام بنانے کی سازش، یہ تو ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ یہ سازش کرے گا وہ ہمیں غلامی کی طرف لے جائے گا، لیکن اگر ان کے مقابلے میں کوئی ڈٹ جائے، اڑ جائے، تو وہ اب مغرب میں اب پوائنٹ ہے کہ علماء کا کیا کردار ہے اس اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اسلام کا بہتر پیغام ان مغربی معاشروں تک پہنچانے کے لیے؟ جی، ایک نقطہ اتحاد، میں یہ کہتا ہوں اتحاد اگر ہوگا ہمارے درمیان۔ قرآن کی توہین ہو رہی ہے نا، چونکہ مغرب یہ سمجھ رہا ہے، آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، قرآن کا پیغام جس انداز میں پھیل رہا ہے، اہل بیت کا پیغام جس انداز میں جا رہا ہے، جو کردار جا رہا ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں منفی۔ آج مغرب کا جوان، یورپ کا جوان جو ہے، آج وہ انٹرنیٹ پہ قرآن کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے، آج کردار اہل بیت کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اسلام کی مقدس تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگر ہم اچھے انداز میں قرآن کا پیغام، اہل بیت کا پیغام، حضور کا پیغام اگر دنیا تک پہنچائیں، متحد ہو کر، ہمارے اندر فرقہ واریت نہ ہو، میں سمجھتا ہوں ہم جیتے ہوئے ہیں، دشمن ہارا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم نے نہ کیا تو ہم ہمیشہ کی طرح پستی اور غلامی کی طرف جائیں گے۔ ہم استقلال، عزت و عظمت اور غیرت کا جو رستہ ہے، میں یہاں معذرت سے یہ کہوں گا، جو قرآن کی توہین ایک دفعہ ہوئی، کوئی مضبوط رد عمل نہیں آیا، دوسرا پھر انہوں نے کر دی،
پھر مضبوط رد عمل نہیں آیا، پھر جناب وہ ڈانمارک نے بھی کر دی، اور خطرہ ہے کہ مزید ہوں گی جب تک امت اتحاد و وحدت کے ساتھ اگر ہمارے اندر اتحاد ہوتا، ہم متحد ہوتے، تمام اسلامی ممالک OIC نے جو اجلاس بلایا تھا اس میں یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے اپنے ممالک سے سویڈش سفیر کو بے شک احتجاجاً چند دنوں کے لیے نکال دیتے، میں سمجھتا ہوں مضبوط پیغام جاتا، لیکن اب تک یہ سوچ نہیں ہے، نہ اپنے سفیر وہاں سے بلا رہے ہیں نہ ان کے سفیر کو یہاں سے۔ اتنا بڑا چیلنج کہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلایا گیا۔ میں تو یہاں یہ کہتا رہتا ہوں کربلا میں بھی ایک سامراجی قوت تھی جس نے اہل بیت کے خیام کو جلایا تھا، آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ ہم نے دو چیزیں جو امانت حضور نے ہمیں دی تھی اگر ان کی حفاظت کی ہوتی آج اس طرح دشمن ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کر رہا ہوتا۔ وے فارورڈ آگے کیا ہے؟ 30 تاریخ کو OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، پوری اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ بیٹھیں گے، اسلاموفوبیا مد نظر ہوگا، آپ کیا تجویز دیتے ہیں تاکہ آپ کی تجاویز ان تک میں یہ پہنچے؟ کہوں گا کہ اسلام ایک مثبت راستہ دیتا ہے، ایک پازیٹیو راہ، کہ دنیا میں ہر جگہ ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، آزادی کے ساتھ نہ ہی ہم قوت کے عسکریت ساتھ، پسند ہیں، قطعاً لیکن نہیں، نہ عسکریت پسند، لیکن اپنے اصولوں پہ کاربند رہتے ہوئے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ اپنے ساتھ مخلص بنیں۔ جب ہم مل کر آگے بڑھیں گے، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا جو دفاعی نظام ہے، اس کو، اسلام کی سوچ کو، ان اصولوں کو جو قرآن نے دیے ہیں، جو حضور اکرم نے دیے ہیں، جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے دیے ہیں، جو کربلا کے شہیدوں نے دیے ہیں، ان کو اگر لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں غیرت ملی کا تقاضا یہ ہے، ہمدردانہ اپیل ہے اسلامی ممالک سے کہ اب بھی یہ فیصلہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں جس دن یہ فیصلہ ہو گیا نا، اتنا مضبوط رد عمل آ گیا کہ ہم سویڈش حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر رہے ہیں یا علامتی طور پر احتجاجی طور پر ان کے سفیروں کو نکال رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور مغربی دنیا کو مضبوط پیغام دے۔ اور پھر مغرب آپ کا محتاج ہے، تیل آپ سے جا رہا ہے، گیس آپ سے جا رہا ہے، پانیوں کے وسیع ذخائر آپ کے پاس ہیں، معدنیات آپ کے پاس ہیں، آپ کس چیز کے محتاج ہیں مغرب کے؟ استقلال، عزت، آزادی، عظمت کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ پہ جو توکل کرتا ہے۔ اور قرآن کیا خوبصورت کہتا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اپنے آپ کو مسلمان کمزور نہ سمجھ، نہ تو پریشان ہو، نہ بزدل بن، نہ گھبرا، تو ہی سربلند ہوگا بشرطے کہ تو سچا اور کھرا مسلمان ہو، تیرے جذبے پاک ہو، تیرا ایمان مضبوط ہو۔ جی ناظرین، بالکل اگر ہم فلسفہ حسینی کو، فکر حسینی کو اپنائیں تو یقینی طور پہ اس وقت جتنے چیلنجز ہیں جو اخلاقی اقدار تنزلی کا شکار ہیں ان کا ہم تحفظ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ دیا جو اس وقت امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، امت مسلمہ میں اتحاد آ سکتا ہے، اور پیغام حسینی یہی ہے کہ اور یہی پیغام حسینی ہے، اسی کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل درآمد، اس پیغام حسینی کو اگر ہم نے پا لیا، عمل درآمد کر لیا، تو تمام مسائل کا حل اسی میں۔ علامہ عارف وحیدی صاحب، کم وقت میں آپ نے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ تشنگی ہمیشہ رہتی ہے، لیکن آپ نے تمام تر پہلوؤں کو کور کیا۔ بہت شکریہ، اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا۔ پروگرام مد مقابل کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔